مجھے مجھے گھن آتی ہے تم سے، سمجھے؟ اس لیے میرے قریب آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، وہ چلائی تھی۔ ارزان سکندر نے ایک نظر اس کی بپری شیرنی پر ڈالی جو اس وقت غصے سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ تم مجھ سے پنگا لوگی اور ارزان سکندر تمہیں بخش دے گا؟ گھن آتی ہے مجھ سے کیونکہ میں ایک ڈرائیور ہوں۔ آج رات کے بعد رمیسا کامران تمہیں خود سے بھی گھن آئے گی کیونکہ تمہیں اپنے وجود سے میری خوشبو آئے گی۔ سوچو رمیسا بیبی، پہلے بھی تم نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں تمہیں چھو نہیں سکتا، تو میں نے تمہارے ہونٹوں کو جیسے بند کیا تھا۔ میرے خیال سے تم بھولی نہیں ہوگی۔ آج میں تمہیں ہر جگہ چھوں گا۔ تمہیں کیسا لگے گا؟ کیا کرو گی خود کے ساتھ؟ اسے تو جیسے رومیسا کو تپانے میں مزہ آ رہا تھا اور رومیسا کے اندر کھولن بڑھی تھی۔ بھول ہے تمہاری کہ میں کبھی تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی۔ ارزان نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی اور چابی سے اس آٹومیٹک گاڑی کے دروازے کو لاک کیا۔ ارزان کو چیلنج مت کرنا رومیسا، ورنہ گھر لے جانے کے بجائے کہیں یہیں شروع نہ ہو جاؤں۔ چلو اتارو یہ شرٹ اور ادھر میرے اوپر آ کر بیٹھو۔ اب یہ گاڑی تب چلے گی جب تم شٹ اپ، دروازہ کھولو، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ گاڑی ایک ویران سڑک پر کھڑی تھی اور ارزان کو بھی غصہ آیا تھا۔ آج اس گھمنڈی لڑکی کا غرور توڑنا چاہتا تھا جسے غریبوں سے نفرت تھی، مگر قسمت نے اسے ایک ڈرائیور کی بیوی بنا دیا تھا۔ وہ ڈرائیور جسے وہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی آج اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اور اب وہ ضدی ڈرائیور اچھے ارادے نہیں رکھتا تھا۔ جیسے ہی ارزان نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کی اور گاڑی کے سامنے کی ہیڈ لائٹس بھی بند کر دی، رمیسا بری طرح سے گھبرائی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی بچاؤ، ہیلپ، وہ چلائی۔ اور چلاؤ اور چلاؤ، مگر جہاں میں نے گاڑی روکی ہے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہ شرٹ خود اتارو گی یا میں؟ پیچھے رہو مجھ سے۔ پیچھے کوئی ہے؟ وہ دروازے کے باہر ساتھ لگ گئی تھی۔ آج تمہارا سارا غرور گھمنڈ میں اسی گاڑی میں نکال دوں گا، یہ کہہ کر ارزان نے اس کی شرٹ پکڑی، مگر اسی وقت آیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے یہ شلوار قمیض نہیں پہنی جاتی، پورے کپڑوں میں میرا دم گھٹتا ہے۔ آئی ہیٹ دس۔ آیا نے جب رمیسا کا موڈ خراب دیکھا تو اسے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، عورت پورے لباس میں ہی اچھی لگتی ہے، آپ یہ پہن لو، اب بہت پیاری لگیں گی۔ کنیز بیگم نے بڑے پیار سے رمیسا سے کہا، یو شٹ اپ آیا، آپ اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط وہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ آئندہ میری ماں بننے کی کوشش مت کیجیے گا، اپنی اوقات میں رہنا سیکھیں۔ وہ بڑے غصے سے بولی تھی۔ کنیز بیگم چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ تو اس بن ماں کی بچی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بچیوں کو اپنا آپ چھپا کر رکھنا چاہیے، مگر رمیسا نے کنیز بیگم کو 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد کروائی تھی۔ خود وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ سلیو لیس ٹائٹ سی شرٹ پہن کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پارٹی میں گئی تھی۔ رمیسا کی والدہ حیات نہیں تھی، اسی لیے اکلوتی ہونے کی وجہ سے باپ نے رمیسا کی ہر فرمائش کو پورا کیا تھا۔ وہ کافی مغرور اور گھمنڈی سی ہو گئی تھی۔ ملازمین کو اپنے سامنے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک پرشین کیٹ بھی پال رکھی تھی اور اپنی بلی سے بھی وہ بہت پیار کرتی تھی۔ ایک بار اس کی بلی نے ملازمہ کے بیٹے کو ناخن مار دیا اور اس بچے کے چہرے پر بری طرح سے خراشیں پڑ گئیں، خون رسنے لگا۔ ملازمہ کو غصہ آیا تو اس نے اس کیٹ کو ایک چھوٹا سا پتھر مار دیا۔ اسی وقت رمیسا اپنے بنگلے کے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ جب دیکھا کہ ملازمہ نے اس کی کیٹ کو پتھر مارا تو اس نے ملازمہ کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری بلی کو پتھر مارو؟ ملازمہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ اس نے میرے بیٹے کا منہ نوچ لیا۔ ملازمہ کے 3 سال کے بیٹے کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ روئے جا رہا تھا۔ رمیسا کہنے لگی، تو میں کیا کروں؟ تمہارا بیٹا تمہارا مسئلہ ہے۔ آج کے بعد اگر میری بلی کو کچھ بھی کہا نا تو یاد رکھنا نوکری سے سیدھا نکال دوں گی۔ کنیز تو رمیسا کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ انہی دنوں رومی صاحب کے والد کامران صاحب کا ڈرائیور چھٹی پر چلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں اور ویسے بھی میں اب بیمار رہنے لگا ہوں۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، بچوں کا کام اچھا لگ چکا ہے، اسی لیے صاحب آپ کسی دوسرے ڈرائیور کا انتظام کر لیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھا ڈرائیور چلا گیا، لیکن کامران صاحب ایک بااعتماد اور با اعتبار لڑکا دیکھ رہے تھے۔
جسے ڈرائیور کی نوکری پر رکھ سکتے۔ انہی دنوں کنیز سوچتی تھی کہ ارزان اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نوکری بھی کر لے۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر ہوم ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا تھا۔ جب کامران صاحب نے کنیز سے بات کی کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی شریف لڑکا ہو تو مجھے بتانا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس ڈرائیور کی نوکری کر لے۔ کنیز نے جب یہ بات ارزان سے کی تو وہ کہنے لگا کہ اماں آپ جانتی ہیں میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کنیز بیگم کہنے لگی ہوم ٹیوشن سے تمہیں کتنے پیسے بچ جاتے ہیں، تو اتنی محنت کرتے ہو بہتر ہے کہ تم صاحب جی کے ڈرائیوری کر لو، انہیں ویسے بھی ایک بااعتبار لڑکے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی اکیلی گاڑی لے کر باہر جائے۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں تم پڑھتے ہو وہی ان کی بیٹی بھی پڑھتی ہے، تم جب اسے یونیورسٹی چھوڑو گے تو اپنی کلاسز بھی لے سکتے ہو جب تک تمہاری تعلیم مکمل ہو جاتی ہے اور اچھی نوکری نہیں مل جاتی۔ یہ تمہارے لیے ایک اچھی نوکری ہے، صاحب جی بہت اچھے دل کے مالک ہیں، پیسے بھی بہت اچھے دیں گے۔ ارزان نے والدہ کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ پہلا دن تھا، ارزان صبح کنیز بیگم کے ساتھ کامران صاحب کے بنگلے میں پہنچ گیا۔ کنیز نے کہا کہ یہ میرا اپنا سگا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے پر جتنا اعتبار کرتی ہوں کسی اور پر نہیں کر سکتی، آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سن کر کامران صاحب نے ارزان سے چند سوالات کیے۔ لڑکا پڑھا لکھا اور تمیزدار تھا اور نہایت شریف، اسی لیے انہوں نے ارزان کو بطور ڈرائیور رکھ لیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر تم نے کام اب ایمانداری سے کیا تو میں تمہیں اپنے آفس میں بھی جاب دے دوں گا۔ ارزان یہ سن کر بھی خوش ہوا تھا کیونکہ ڈرائیونگ کا اس کا مستقبل نہیں تھا۔ اسی وقت کامران صاحب نے رمیسا کو آواز دی جو یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ جینز کی پینٹ اور سکن فٹنگ شرٹ پہنے، آنکھوں میں کالے رنگ کا چشمہ لگائے، لیئر میں کٹے بال کھولے، وہ فیشن کی دکان زیادہ لگ رہی تھی اور اسٹوڈنٹ کم۔ پہلی نظر میں ارزان کو وہ لڑکی ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ جینز کی پینٹ اور سکن فٹنگ شرٹ پہنے، آنکھوں میں کالے رنگ کا چشمہ لگائے، لیئر میں کٹے بال کھولے، وہ فیشن کی دکان زیادہ لگ رہی تھی اور اسٹوڈنٹ کم۔ پہلی نظر میں ارزان کو وہ لڑکی ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی، کافی گھمنڈی اور مغرور سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی یس ڈیڈ، آپ نے مجھے بلایا؟ کامران کہنے لگا یہ تمہارا نیا ڈرائیور ہے، آج کے بعد تم جہاں بھی جاؤ گی اس کے ساتھ جاؤ گی۔ اپنا کالا چشمہ اس نے ناک سے کچھ نیچے کیا اور سر سے پیر تک ارزان کا جائزہ لیا۔ اوہ نو ڈیڈ، مجھے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، میں خود چلی جایا کروں گی۔ رمیسا کا لاپرواہ انداز تھا۔ کامران صاحب نے اسے گھور کر دیکھا، کہنے لگے جتنا کہہ رہا ہوں اتنا سنو، تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، جہاں بھی جاؤ گی ارزان کے ساتھ جاؤ گی۔ یہ سن کر رمیسا کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے، کہنے لگی اوکے ڈیڈ۔ کامران صاحب کہنے لگے ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، اسی لیے میرے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو جا۔ رمیسا باہر کی جانب جانے لگی تھی، یہ دیکھ کر کامران صاحب نے اسے ٹوکا تھا۔ اپنے باپ کا سخت رویہ دیکھ کر رمیسا کو برا سا لگ رہا تھا، کہنے لگی یہ تمہاری ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اسی لیے جب تک تم یونیورسٹی میں رہو گی یہ بھی وہیں ہوگا اور تمہیں واپس بھی یہی لے کر آئے گا، تمہارا خیال بھی رکھے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، میں اپنے آپ کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ پابندیوں سے بھاگتی تھی، چاہتی تھی کہ بس آزادی سے جیسے چاہے زندگی گزارے۔ حالانکہ کامران صاحب کی عادت نہیں تھی کہ زیادہ روک ٹوک کرتے، لیکن تھوڑی بہت کرتے بھی تھے تو رمیسا کو وہ بھی بری لگتی تھی۔ بہرحال ارزان لاؤنج سے باہر جا چکا تھا، اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے گاڑی بھی سٹارٹ کر دی۔ تبھی بڑے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے رمیسا گاڑی تک آئی تھی۔ ارزان کوئی ڈرائیور تو تھا نہیں، اسی لیے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ تبھی بجائے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھنے کے رمیسا نے چٹکی بجائی اور ارزان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی او ڈرائیور چلو دروازہ کھولو میرے لیے، کیا تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جب مالکن کھڑی ہو تو ڈرائیور بیٹھتے نہیں ہیں، ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ان کا دروازہ بند کرتے ہیں اور پھر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہیں۔ وہ اسے مکمل طریقہ بتا رہی تھی۔ غصہ تو ارزان کو بہت آیا تھا، وہ نک چڑی سی لڑکی اسے پہلی ہی نظر میں بڑی بری لگ رہی تھی۔ ارزان نے باہر نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا، پھر وہ نوابزادی اندر بیٹھی۔ ارزان نے دروازہ بند کیا لیکن بڑی زوروں سے۔ رمیسا نے چونک کر اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی اس نے بنگلے سے باہر نکالی۔ تبھی رمیسا کی کال آئی، کہاں ہو تم؟ ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ اویس نے بات شروع کی تھی۔ آ رہی ہوں یار، ڈیڈ نے ایک نیا باڈی گارڈ رکھا ہے میرے لیے، بس اسے ہی طریقہ سکھا رہی ہوں۔ ایک تو عجیب مصیبت ہے، پتہ نہیں ڈیڈ کو کس بات کا ڈر ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ میں ہینڈل اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں۔
کوئی بھی مجھے ٹریپ نہیں کر سکتا، نہ مجھے بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اتنے انسیکیور رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس بیوقوف کو ڈرائیونگ پر رکھ لیا ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ مالکوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ رضوان کو اس لڑکی کی بات سن کر بڑا غصہ آیا، اسی لیے اس نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ سامنے جیسے ہی ٹریفک سگنل دیکھا تو یہ ایک دم بریک لگائی، جس کی وجہ سے رمیسا بری طرح سے جھٹکا کھا کر رہ گئی۔ اے بدتمیز لڑکے، یہ کیسے گاڑی چلا رہے ہو؟ اب کیا تمہیں گاڑی چلانا بھی میں سکھاؤں گی؟ رضوان نے بڑے غصے سے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگا، تمہارے باپ کا زر خرید غلام نہیں ہوں میں، کام کرتا ہوں اور اسی کے پیسے لیتا ہوں، اپنی عزت کا سودا نہیں کیا ہوا، اس لیے آئندہ میرے بارے میں تمیز سے بات کرنا۔ رہ گئی یہ بات کہ میں گاڑی کیسے چلاتا ہوں تو مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، یہ جھٹکا میں نے جان بوجھ کر دیا ہے تاکہ تم ذرا ہوش و حواس میں بیٹھو۔ رمیسا تو اس لڑکے کے انداز اور لہجے کو سن کر ہی حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے رمیسا کامران سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ کہنے لگا، ہمت بہت ہے مجھ میں، بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ اس بار اس نے گاڑی بالکل ٹھیک چلائی۔ رمیسا غصے سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا چکی تھی اور زاران اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جا چکا تھا۔ رمیسا تو بس ٹائم پاس کیے ہی یونیورسٹی آتی تھی، بہت کم کلاسز لیتی تھی، باقی کا وقت اپنے گروپ کے امیر اور آوارہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے بعد بھی بیٹھی رہتی یا کینٹین میں۔ پڑھائی سے تو جیسے اس کا کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ بہرحال رمیسا اپنے باقی گروپ کے لڑکے لڑکیوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ جب اس کی نظر زاران پر پڑی تو کہنے لگی، یہ ہے میرا ڈرائیور، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ رمیسا کی دوستوں نے جب دیکھا تو کہنے لگی، یہ ڈرائیور ہے تمہارا؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو رمیسا؟ نازو کو یقین نہیں آیا، کیونکہ دیکھنے میں زاران کہیں سے بھی اسے ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا، بلکہ خاصی ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ رمیسا کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیوں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نازو کہنے لگی، ظاہری سی بات ہے، ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں، یہ لڑکا تو کسی اینگل سے تمہیں ڈرائیور لگتا ہے۔ رمیسا کہنے لگی، اچھا تو تم لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہی ہو، تو ابھی بتاتی ہوں۔ اسی وقت کینٹین میں بیٹھی تھی اور زاران کچھ کھانے پینے کے لیے کینٹین آیا، اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ رمیسا نے زاران کو پکارا، زاران ذرا ادھر آؤ۔ زاران کو رمیسا کو یوں پکارنا برا سے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ کم از کم رمیسا سے کسی قسم کی بکواس سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا، اسی لیے پہلی پکار پر نظر انداز کر گیا۔ نازو کے ساتھ رافیہ اور یشفا بھی مسکرانے لگی۔ رمیسا کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی، کیونکہ اس کی دوستیں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ رمیسا نے پھر سے زاران کو پکارا اور اس بار لہجہ بلند تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، پھر کہنے لگا، جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ رمیسا کہنے لگی، تمیز سے بات کرو مجھ سے، اور ہاں، میری گاڑی سے میری بک لے آؤ، میں وہ بک گاڑی میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ زاران اس کے نزدیک جوتے کی نوک کے برابر ہے۔ بڑے غصے سے زاران نے رمیسا کو دیکھا اور کہنے لگا، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ رمیسا اس سے کہنے لگی، اپنی حیثیت بھول گئے ہو شاید۔ وہ کہنے لگا، یونیورسٹی کے اندر میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا، اور یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا اور رمیسا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، کیونکہ اس کی دوستوں کے سامنے اس کی اچھی خاصی انسلٹ ہو گئی تھی، جو کم از کم وہ تو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زاران وہاں سے جا چکا تھا اور ہلکی ہلکی رمیسا کے دوستوں کی ہنسی رمیسا سے برداشت نہیں ہوئی۔ آگ میں پکڑی کولڈ ڈرنک اس نے زمین پر زور سے پٹک کر توڑ دی۔ کینٹین میں بیٹھے سب لوگوں کی نظریں رمیسا پر تھیں۔ زاران کے دوست بھی بوتل کے ٹوٹنے پر اسے ہی دیکھنے لگے۔ وہ کینٹین سے پیر پٹکتی ہوئی باہر گئی، کوئی بھی کلاس نہیں لی۔ یونیورسٹی سے باہر آ کر اس نے اپنے باپ کو کال کی اور کہنے لگی، ڈیڈ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر آنا ہے، آپ ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے گھر چھوڑ دے۔ رمیسا سے اتنی بے عزتی برداشت نہیں ہونی تھی۔ یہ سن کر کامران صاحب نے زاران کو کال کی، اسے فون اٹھایا تو بس وہ اپنی کلاس ہی اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کامران صاحب کہنے لگے، رمیسا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ایسا کرو اسے گھر لے کر آ جاؤ۔ یہ سن کر زاران سمجھ چکا تھا، کہنے لگا، سر میری بہت امپورٹنٹ کلاس ہے۔ وہ کہنے لگے، لیکن میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے لے کر گھر پہنچ جاؤ۔ زاران کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اسے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں صرف یونیورسٹی کے دوران کی چھٹی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاران نے فون بند کر دیا۔ باہر آیا تو رمیسا گاڑی کے ساتھ ہی ٹیک لگائے کھڑی تھی، بالکل ڈرائیونگ سیٹ کے سامنے۔ زاران بڑے غصے سے اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ہٹو یہاں سے اور بیٹھو گاڑی میں۔ کہنے لگی، میرے خیال میں اب تو میں تمہیں اپنی اوقات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا،
آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا، ورنہ میں کیا کر سکتی ہوں تم اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہو۔ یہ کہہ کر کہنے لگی، دروازہ کھولو، مجھے بیٹھنا ہے۔ زاران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا حشر بگاڑ کر رکھ دے۔ اسے پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ تھا، شاید پیسے کا۔ اس نے پچھلا دروازہ کھولا تو رمیسا بیٹھ گئی۔ زاران نے اسے گھر چھوڑ دیا، لیکن اس کی کافی امپورٹنٹ کلاس چھوٹ گئی تھی۔ گھر آ کر وہ پڑھتا رہا۔ کنیز بیگم نے اسے کھانے کا کہا تو کہنے لگا، اماں ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کی سیٹھ کی بیٹی میرا کتنا نقصان کروا دیا، صرف اپنی انا کی تسکین کی خاطر۔ پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ ہے اس لڑکی کو۔ مجھے ٹیوشن پڑھا کر بھی اچھی خاصے پیسے مل جاتے ہیں، میں 2-3 ٹیوشنز اور پکڑ لیتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے کیوں کامران صاحب کے سامنے میری نوکری کی حامی بھری۔ وہ کچھ کوفت کا شکار ہوا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، انہیں مجھ پر اعتبار تھا، بھروسہ تھا کہ میں جس سے بھی کہوں گی وہ بڑے ایمانداری سے کام کرے گا۔ بچی کا معاملہ ہے، بیٹیوں کے باپ ہر ایک پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر لیتے۔ انہیں مجھ پر بھروسہ تھا کہ میں جس سے بھی اس کام پر معمور کروں گی وہ قابل اعتبار ہوگا۔ زہران کہنے لگا، بس آپ کی بات کا ہی پاس رکھ رہا ہوں، ورنہ اس بدتمیز لڑکی کا دماغ 2 منٹ میں درست کر کے رکھ دیتا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، بیٹا وہ بن ماں کی بچی ہے، اسی لیے تھوڑی ضدی ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو۔ بہرحال رمیسا کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ جب تک وہ زاران کو اپنے ہی دوستوں کے سامنے بے عزت نہ کر دیتی اسے چین نہیں آنا تھا۔ اگلے روز جیسے ہی یونیورسٹی کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی، تبھی نازو کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ نازو کو دکھانا چاہتی تھی کہ زاران اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جان بوجھ کر ہاتھ میں پکڑا پین اپنی سینڈل پر جھٹکا اور اس کے پاؤں پر لگ گیا۔ جیسے ہی زاران گاڑی لاک کر رہا تھا، رمیسا کہنے کی، زاران یہ میرے پاؤں سے صاف کرو۔ یہ سن کر زاران کو زور کا جھٹکا لگا اور کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، دیکھو پیسے میں گاڑی چلانے کے لیے لیتا ہوں، تمہارے جوتے صاف کرنے کے لیے نہیں، اور اگر تمہیں کوئی عزت قریب غلام چاہیے تو کسی اور کا انتظام کر لو۔ میں صرف اپنی ماں کے کہنے پر یہ نوکری کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کی انا کی تسکین کی خاطر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاؤں۔ بار بار تم اپنی حرکتوں سے مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ نازو یہ ساری باتیں سن چکی تھی، پھر رمیسا کے پاس گئی۔ اصل مقصد تو زاران سے بات چیت شروع کرنا تھا۔ کہنے لگی، ہائے کیسے ہیں آپ؟ زاران نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ بڑھا ہی رہنے دیا، ہاتھ نہیں ملا اور کہنے لگا، آئی ایم سوری، میں لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ زاران یہ کہہ کر یونیورسٹی کے اندر چلا گیا۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ رمیسا کو بہت غصہ آیا۔ نازو کہنے لگی، ہائے کتنی زبردست پرسنالٹی کا مالک ہے، میں تو اس پر دل ہی ہار بیٹھی ہوں۔ یہ سن کر رمیسا کو حیرت ہوئی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا تمہارا معیار اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے۔ ارے میرے گھر جو آیا ہے نا، اس کا بیٹا ہے یہ۔ نازو کہنے لگی، تو کیا ہوا؟ مستقبل برائٹ ہے اس کا، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پچھلے سال اس نے ٹاپ کیا ہے۔ اس لڑکے کا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ یہ کہہ کر نازو یونیورسٹی کے اندر چلی گئی۔ اب اکثر رمیسا نازو کو زاران کے آگے پیچھے منڈلاتے دیکھ رہی تھی۔ یوں تو رمیسا کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ حیران تھی کہ نازو اچھی خاصی ویل سیٹلڈ لڑکی ہے، پھر اس عام سی ملازمہ کے بیٹے کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہے؟ رمیسا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست زاران کو اہمیت دے، اسی لیے نازو کے سامنے زاران کو برا بھلا بنانے لگی کہ یہ تو امیر لڑکیوں کے چکر میں ہے تاکہ شارٹ کٹ سے پیسہ کما سکے۔ لیکن نازو کو جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک بس اس بات کی اہمیت تھی کہ اسے زاران پسند ہے، لیکن زاران کے لیے وہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ امیر لڑکیاں صرف اپنا دل بہلانے کے لیے گڈ لکنگ لڑکوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتی ہیں۔ ویسے بھی اس کا آخری سیمسٹر تھا، پھر اسے جاب کرنی تھی، لیکن انہی دنوں نازو نے زاران سے اظہار محبت کیا تھا، لیکن اس نے بڑے آرام سے انکار کر دیا تھا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میں کسی بھی امیر لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو امیر لڑکیوں کو پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں۔ مجھے بیوی وہ چاہیے جو میری بات کو اہمیت دے، میری بات مانے، نہ کہ مجھے اس لیے اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑے کہ وہ حیثیت میں مجھ سے زیادہ ہے۔ جیسے ہی اس کا سیمسٹر کمپلیٹ ہوا، کامران صاحب ایک ڈرائیور رکھ چکے تھے جو کہ کافی عمر کا تھا، اور اب وعدے کے مطابق زاران ان کے آفس میں کام کرنے لگا۔
بہت جلدی وہ کامران صاحب کے آفس کے کام کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا اور کامران صاحب اس کے کام سے خوش بھی بہت تھے۔ تبھی ایک بار کامران صاحب نے رمیسا کو ایک لڑکے کے ساتھ ریسٹورانٹ میں دیکھا۔ وہ ایک میٹنگ میں گیا تھا جہاں زاران بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہیں انہوں نے رمیسا کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا جو خود بھی سگریٹ پی رہا تھا اور رمیسا کو بھی سگریٹ پلا رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے وہ نشے میں ہے۔ یہ دیکھ کر کامران صاحب کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ وہ لڑکا رمیسا کو اسی شاندار ریسٹورانٹ کے ہوٹل کے اندرونی جانب لے جا رہا تھا اور رمیسا ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ بار بار کہہ رہی تھی، جواد مجھے کہیں نہیں جانا۔ بڑے غصے سے کامران صاحب اس لڑکے کے پاس آئے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ زاران بھی اس لڑکے کے ساتھ الجھنے لگا کہ تم ہوتے کون ہو اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے والے۔ انصاف کے غصے کو دیکھ کر وہ لڑکا رمیسا کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ رمیسا اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ کامران صاحب نے اسے سنبھال رکھا تھا، اسے گھر لے کر آئے، کمرے میں جا کر لٹا دیا، لیکن پریشان ہو کر رہ گئے۔ جیسے ہی رمیسا کو ہوش آیا اس نے اپنے آپ کو کمرے میں پایا اور جیسے ہی نظر اپنے سامنے پڑی تو کرسی پر بیٹھے کامران صاحب کو دیکھ کر وہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ کامران صاحب کہنے لگے، کون تھا وہ لڑکا؟ کہنے لگی، ڈیڈ وہ میرا دوست تھا۔ یہ سن کر کامران صاحب کا فشار خون بڑھا۔ وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو اس نے تمہیں کون سی سگریٹ پلائی تھی؟ کہنے لگی، میں وہ سگریٹ اکثر پیتی ہوں، مجھے اس کی عادت ہے۔ یہی سن کر کامران صاحب نے ایک تھپڑ رمیسا کے منہ پر مارا اور کہنے لگے، آئندہ اگر میں نے تمہیں ایسی سگریٹ پیتے دیکھا یا اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ کہنے لگی، میں روہیل سے محبت کرتی ہوں اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ ڈیڈ آپ مجھ پر پابندیاں نہیں لگا سکتے ورنہ میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لوں گی۔ رمیسا کی ہٹ درمی اور بدتمیزی دیکھ کر کامران صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے رمیسا کا کمرہ بند کر کے لاک کر دیا۔ وہ دروازہ پیٹنے لگی، ڈیڈ دروازہ کھولیں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کامران صاحب نے ملازمہ سے بھی کہہ دیا کہ اس کا دروازہ مت کھولنا، اسے جو بھی کھانے پینے کو دینا کھڑکی سے دینا اور کھڑکی بھی بند کر دینا۔ کنیز بیگم یہ سب دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی۔ میں روہیل سے محبت کرتی ہوں ڈیڈ، میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی ورنہ آپ میری شادی اس سے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن کامران صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے، بے حد پریشان تھے۔ وہ لڑکا دکھنے میں ہی آوارہ قسم کا لگتا تھا، نشے کا عادی لگتا تھا اور رمیسا کو بھی نشے کا عادی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے سگریٹ اس کو پلا چکا تھا۔ کامران صاحب بے حد پریشان تھے۔ ایسے لڑکے شادیاں نہیں کرتے، گھر نہیں بساتے، بلکہ لڑکیوں کو فروخت کرتے ہیں۔ سوچ سوچ کر کامران صاحب کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ اپنی میڈیسن کھا کر وہ لیٹ گئے، آج آفس بھی نہیں گئے تھے۔ کنیز بیگم ان کے کمرے میں آئیں اور کہنے لگی، صاحب جی رمیسا کب سے بھوکی ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہی، آپ بچی سے پیار سے بات کریں۔ وہ کہنے لگی، یہ پیار کے لائق نہیں ہے بہن، آپ کو نہیں پتا یہ کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کا کیا علاج کروں، یہ تو اپنی زندگی کو برباد کر کے رکھ لے گی۔ کامران صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کنیز پریشان ہوئی۔ اسی وقت زاران اپنی والدہ کو لینے کے لیے گھر پہنچ گیا۔ کامران صاحب کہنے لگے، زاران تم ایک سمجھدار لڑکے ہو، میرے کام کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہو، کیا تم میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہو؟ یہ سن کر زاران حیران ہوا اور حیرت تو کنیز بیگم کو بھی ہوئی۔ وہ کہنے لگا، نہیں سر، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، نہ تو وہ میرے مزاج کی ہیں اور نہ ہی میری حیثیت کی۔ کامران صاحب کہنے لگے، تم ایک بہت ہی اچھے نوجوان ہو، کام کاروبار کی بھی تمہیں بہت سمجھ ہے، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، لیکن اگر میری بیٹی کسی اور کے ہاتھ لگ گئی تو وہ برباد ہو جائے گی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اسے سدھار سکتے ہو۔ لیکن زاران نے معذرت کر لی، نہیں سر، میں ایسا نہیں کر سکتا، پلیز آپ برا مت مانیے گا، لیکن میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، زاران یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم دیکھ رہے ہو نا بھائی صاحب کتنے پریشان ہیں، ہمارے ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور رمیسا اتنی بھی بری نہیں ہے، تم اس سے نکاح کرو گے اور یہ میرا حکم ہے۔ زاران کو یہ سب کچھ اپنی ماں کے جذباتی فیصلہ لگ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں، اپنی ماں کے سامنے کبھی اس نے زبان نہیں چلائی تھی۔ کامران صاحب کہنے لگے، میں تمہارا احسان مند رہوں گا، کیونکہ اس قسم کا وہ لڑکا ہے، وہ دوبارہ رمیسا سے ضرور رابطہ رکھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر ایک بار بھی وہ میری بیٹی کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گیا تو کبھی بھی مجھے مل نہیں پائے گی۔
یہ کہتے ہوئے کامران صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زہران کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ جب کہیں گے میں نکاح کر لوں گا۔ وہ کنیز بیگم کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ کہنے لگا اماں یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ میں اس لڑکی کو 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ نے میری شادی کی حامی بھر لی۔ زندگی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم دوسروں کے احسانات کا بدلہ اپنی زندگی سے چکائیں؟ اگر انہوں نے پیسوں کے معاملے میں آپ پر یا مجھ پر کوئی احسان کیا تھا تو میں اتار دیتا۔ کنیز بیگم کہنے لگی بیٹا یوں نہیں کہتے، تم نہیں جانتے باپ کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہے، اور بات پریشانی کی ہے۔ ایک بار ان کی بیٹی اگر اس آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تو اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ زہران کہنے لگا تو کیا اس بات کا احساس اسے نہیں ہے؟ وہ بے وقوف تو نہیں ہے۔ آپ نے خواہ مخواہ میرے گلے مصیبت ڈالی ہے۔ دوسری طرف کامران صاحب نے ایک ناٹک رچایا تھا۔ رات کو ایک ملازمہ کو رمیسا کے کمرے میں بھیجا کہ جا کر اسے کہو کہ کامران صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اپنے ڈاکٹر دوست کو کامران صاحب اپنے گھر پر ہی بلا چکے تھے۔ ملازمہ نے وہیں بات جا کر رمیسا سے کہی۔ رمیسا کی تو جان پر بنی تھی، بھاگی دوڑی باپ کے کمرے میں آئی، دیکھا تو ڈاکٹر پہلے سے موجود تھا اور یہی کہہ رہا تھا بہت سیریس معاملہ ہو گیا ہے، اگر آپ کو ذرا بھی پریشانی والی بات ملی تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ یہ سن کر رمیسا کی جان نکل گئی، وہ رونے لگی۔ نہیں ڈیڈ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کامران صاحب کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ کہنے لگے تمہیں مجھ سے ویسے بھی کوئی غرض نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہی میں اس مقام پر پہنچا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں روہیل کو چھوڑ دوں گی۔ کامران صاحب کہنے لگے مجھے بھروسہ نہیں، اگر واقعی تمہیں میری زندگی عزیز ہے تو پھر تم زہران سے نکاح کرو گی۔ یہ سن کر رمیشا کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی میں اس ڈرائیور سے؟ ڈیڈ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کامران صاحب کہنے لگے ڈرائیور نہیں ہے، وہ میرے آفس میں کام کرتا ہے۔ کہنے لگی تو ایک ملازم؟ محلے تو ڈرائیور ہی تھا، میں مر کر بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ کامران صاحب کہنے لگے تو ٹھیک ہے، پھر مجھے مرتا ہوا دیکھ لو، یہ میری خواہش ہے کہ تم زہران سے شادی کرو۔ رمیسا رونے لگی ڈیڈ پلیز میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، آپ ایک بار روہیل سے مل کر تو دیکھیں۔ کامران صاحب کہنے لگے یا تو تم زہران سے شادی کرو گی یا پھر میرے مرنے پر اپنی آنکھوں کے آنسو سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہارے نزدیک میری ذرا سی بھی اہمیت ہے، یہ تمہیں مجھ سے پیار ہے، تو تم زہران سے نکاح کرو گی۔ تمہیں ساری ہو ہی جا رہی ہے، کیسے اس شخص سے نکاح کر سکتی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جو ایک معمولی سا ڈرائیور ہو کر یوں بات کرتا تھا جیسے مالک ہو، اور اب تو اس کا شوہر بن جائے گا، پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ۔ لیکن والد کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ اسی شام زہران اپنی والدہ اور چند مہمانوں کے ساتھ کامران صاحب کے گھر پہنچا۔ بڑی سادگی سے اس کا نکاح رمیسا سے ہوا، پر ایک بار بھی اس نے رمیسا کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ نکاح اپنی ماں کی مرضی سے کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد کامران صاحب نے زہران کو ایک لگژری فلیٹ کی چابی دی کہ وہ رمیسا اور اپنی والدہ کو لے کر اس فلیٹ میں رہے، ساتھ میں گاڑی کی چابی بھی دی، لیکن زہران نے دونوں چابیاں واپس کر دیں۔ کہنے لگا پلیز سر مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں، میں اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ پھر رمیسا سے کہنے لگا چلو میں انتظار کر رہا ہوں، ٹیکسی لگا رہا ہوں۔ رمیسا کو تو ویسے ہی اندر خون جل کر خاک ہوا تھا، اب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس غریب خانے پر جائے گی، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، چند روز میں اس کا جینا دوبھر کر دوں گی، خود بخود مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ کر ہی وہ اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر گئی تھی۔ گھر کافی چھوٹا تھا، محلہ بھی عجیب سا ہی تھا، کمرے میں سادہ سا پلنگ پڑا ہوا تھا۔ رمیسا جا بیٹھی ایک کونے پر بیٹھ گئی، پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی جو اس کی شایان شان نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کنیز بیگم کمرے میں آئی، کہنے لگی بیٹا کچھ کھانا پینا ہے تو بتا دو۔ کہنے لگی کیا ہے آپ کے اس غریب خانے میں؟ آپ کو لگتا ہے یہاں کچھ ایسا ہے جو میں کھانا پسند کروں؟ میری شادی میں صرف اپنے باپ کی وجہ سے کی ہے، اس لیے مجھے کبھی بھی اپنی بہو سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، میں ابھی بھی آپ کے لیے مالکن کا ہی درجہ رکھتی ہوں، سمجھ آیا آپ کو؟ بڑا تیکھا انداز تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ دروازہ کھول کر زہران بھی اندر داخل ہو چکا ہے اور اس کی باتیں سن چکا ہے۔ کنیز بیگم نے جب زہران کو دیکھا تو کمرے سے باہر چلی گئی۔ رمیسا نے جب زہران کو دیکھا تو اپنا رخ بدلا تھا اور بڑی نفرت سے، وہ بھی کوئی محبت بھرے جذبات لے کر تو کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔
اس لیے بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ کچھ پل کے لیے تھا رمیسا بھی بری طرح چونک پڑی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پر اعتماد ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ زہران اس کے پاس آیا۔ دیکھو، مجھے بکواس سننے کی بالکل عادت نہیں، اور میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی میری ماں کی اس سے زیادہ عزت کرے۔ جس لہجے اور انداز میں تم نے آج میری ماں سے بات کی ہے، آئندہ کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تھپڑ مارنے سے پہلے سوچوں گا نہیں۔ رمیسا اس کی بات سن کر تپ کر رہ گئی۔ میں نے اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، ورنہ میں تم جیسے ڈرائیور کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ رمیسا نے بھی غصے سے دانت پیستے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ زہران کہنے لگا، تم جیسی بددماغ لڑکی کو میں بھی منہ لگانے کا شوقین نہیں ہوں۔ میں نے بھی اپنی ماں کی وجہ سے ہی کی ہے، تم سے نکاح کیا، کیونکہ تمہارے باپ نے میری ماں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ خدا کے لیے میری بد دماغ لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، ورنہ کوئی شریف انسان تو اس سے شادی کرے گا نہیں۔ زہران کے الفاظ سن کر رمیسا کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو زہران، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اس انگلی کو زہران نے اپنی انگلی سے اکڑا کر دبایا کہ وہ کرراہ کر رہ گئی۔ کہنے لگا، لہجہ دھیما، نظریں نیچی، اس وقت میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ڈرائیور نہیں، اسی لیے طریقے سے رہو۔ اگر بدتمیزی کرو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ اس کی انگلی کو اچھی طرح مروڑ چکا تھا کہ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ پھر زہران نے اسے چھوڑا تھا، پھر پٹ سے ایک تکیہ اٹھایا اور صوفے پر پھینکا، الماری سے اپنا سادہ سا لباس نکال کر واش روم چلا گیا۔ رمیسا اپنی انگلی سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایڈیٹ، بدتمیز، اسٹوپڈ۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ زہران نے گردن باہر نکالی، کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ بڑا سخت لہجہ تھا۔ رمیسا کہنے لگی، کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا، اچھی بات ہے، کچھ نہیں کہا، کیونکہ مجھے لگا کوئی مجھے ایڈیٹ، بدتمیز اور اسٹوپڈ کہہ رہا ہے۔ یقیناً تم تو یہ کہہ نہیں سکتی، تم نے مرنا تھوڑی ہے میرے ہاتھوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے واش روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ رمیسا دل جلا کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی زہران کپڑے بدل کر باہر آیا، رمیسا جا چکی تھی۔ چھوٹا سا واش روم تھا، شاور تک موجود نہیں تھا، بس ایک بالٹی تھی جس میں پانی رکھا ہوا تھا۔ جی بھر کر وہ زچ ہوئی تھی۔ واش روم کا دروازہ پھر سے کھولا۔ میں کپڑے کہاں رکھوں؟ رمیسا نے کہا۔ زہران کہنے لگا، واش روم کے دروازے کے پیچھے کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، وہاں ٹانگ لو۔ اب رمیسا کہنے لگی، میں ایسے واش روم میں نہا نہیں سکتی۔ زہران کہنے لگا، نہانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں نہانے کی ضرورت پیش آئے، یا بنا کچھ کیے ہی تم او یو شٹ اپ۔ یہ کہہ کر رمیسا نے واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا عروسی لباس اتار کر دروازے کے پیچھے ٹانگا، نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر آئی۔ اپنا عروسی لباس الماری میں پھینک دیا۔ زہران صوفے پر لیٹ کر سو چکا تھا، وہ بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح جب زہران کی آنکھ کھلی تو رمیسا کو ایک بے باک نائٹی میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں، لیکن پھر اپنی نظریں چرا گیا۔ صبح ہی صبح رمیسا کے موبائل پر روہیل کی کال آئی تھی۔ اس نے نیند میں ہی اپنا موبائل آن کیا اور کان سے لگا لیا۔ بولو۔ وہ بھول چکی تھی کہ سو کہاں رہی اور کمرے میں اکیلی بھی نہیں ہے۔ یہ تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ رات کو نکاح ہوا۔ دوران گفتگو جب زہران کا نام سنا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان پر لگا لیا۔ رمیسا کی آنکھیں اب کھل چکی تھی۔ زہران فون پر بات کرنے لگا، آج کے بعد میری بیوی کو فون مت کرنا۔ اس دن تو تم بچ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، لیکن آئندہ نہ تو میں بچنے کا موقع دوں گا نہ ہی بھاگنے کا۔ روہی کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا، رمیسا کا شوہر۔ شوہر کا مطلب جانتے ہو نا تم؟ پھر روہی کہنے لگا، وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ تو زہران کہنے لگا، لیکن میرے ساتھ تو کر چکی ہے، بلکہ سہاگ رات بھی منا چکی ہے، ابھی بھی میرے پہلو میں لگی ہوئی ہے۔ سن لیا تم نے؟ یا کچھ اور بھی بتاؤں تاکہ تمہاری اچھے سے تسلی ہو جائے؟ یہ کہہ کر زہران نے فون بند کر دیا۔ رمیسا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا موبائل واپس کرو۔ تم ہوتے کون ہو میرا موبائل میرے ہاتھ سے چھیننے والے؟ زہران کہنے لگا، تمہارا شوہر۔ یہ کہتے کہتے وہ روہیل کا نمبر بلاک کر چکا تھا اور ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا۔ پھر موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ آج کے بعد اگر تم مجھے اس لڑکے سے بات کرتی ہوئی نظر آئی نا تو یاد رکھنا تمہارے اس نازک سے رخسار پر میری انگلیوں کے نشان ہوں گے، کیونکہ میں بہت غیرت مند قسم کا شوہر ہوں۔
بیوی کی اس قسم کی دوستیاں مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ رمیسا نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ جیسے ہی رمیسا نے اپنا موبائل اٹھایا تو روہیل کا نمبر غائب تھا۔ اتفاق تھا کہ اسے روہیل کا نمبر زبانی یاد نہیں تھا، نہ واٹس ایپ پر اس کا نمبر شو ہو رہا تھا اور نہ ہی کانٹیکٹس میں۔ اچھا، کپڑے تبدیل کر کے جب رمیسا کمرے سے باہر آئی تب تک کنیز بیگم ناشتہ لگا رہی تھی۔ آملیٹ اور پراٹھے دیکھ کر رمیسا کہنے لگی، میں یہ سب نہیں کھاتی، میں اورنج جوس پیوں گی۔ کنیز بیگم نے پیار سے کہا، بیٹا پہلے ناشتہ کر لو، اس کے بعد جو تم کھانا چاہو وہ زاران سے منگوا دوں گی۔ زاران کہنے لگا، جی نہیں، یہ وہی کھائے گی جو یہاں سب کھاتے ہیں، میں اپنی اوقات سے بڑھ کر یہاں کچھ بھی نہیں لا کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر رمیسا ناشتہ کیے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی۔ کنیز بیگم زاران سے کہنے لگی، بیٹا اس طرح نہیں کرتے، پیار محبت سے بدلتے ہیں۔ زاران کہنے لگا، کچھ لوگ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں اماں، اور یہ لڑکی پیار سے ہی بگڑی ہے، لہٰذا میرے اور اس کے معاملے میں آپ اس کے ساتھ ہمدردی مت جتائیے گا۔ رمیسا کو زیادہ تر نائٹ کپڑے پہننے کی عادت تھی، یا پھر پینٹ شرٹ۔ ابھی بھی وہ پینٹ شرٹ پہنے بیڈ پر بیٹھی موبائل پر فیس بک دیکھ رہی تھی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے روہیل سے رابطہ کر سکے۔ جب زاران کمرے میں داخل ہوا تو کہنے لگا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ انسانوں والے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ رمیسا نے اسے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، یہ انسانوں والے کپڑے ہی ہیں، اور مجھے عادت ہے، میں تمہاری ماں کی طرح ڈھیلے ڈھالے لباس پہننے کی عادی نہیں ہوں، اور میں سب کچھ تمہارے لیے بدل نہیں سکتی، بلکہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بدلوں گی۔ تو اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو تم چھوڑ سکتے ہو۔ زاران کہنے لگا، مجھے بدلنا آتا ہے، تو اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اپنی بات تم سے دوسرے طریقے سے منوا لوں گا، مگر وہ طریقہ تمہیں شاید اچھا نہ لگے۔ رمیسا کہنے کی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زاران اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اب تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اپنا چہرہ رمیسا کے چہرے کے بالکل قریب کر کے اس نے کہا، مگر اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ چھوڑو میرا بازو، میں کوئی مڈل کلاس لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری زور زبردستی برداشت کروں گی۔ آئی ہیٹ یو، یو بلڈی ایڈیٹ، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ رمیسا کی بات سن کر زاران کا دماغ گھوم گیا۔ کیا کہا تم نے؟ بڑے غضبناک لہجے میں وہ بولا۔ رمیسا کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، پہلے مجھ سے سوری کہو، ورنہ تمہاری بات کا جو جواب میں تمہیں دوں گا نا، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اپنی نازک جان پر رحم کھاؤ تو بہتر۔ رمیسا کہیں گی، مجھے چھوا بھی تو تمہیں جان سے مار دوں گی، چھوڑو مجھے۔ رمیسا نے زاران کو دھمکی دی تھی۔ اچھا، تو میرے چھونے پر تم مجھے جان سے مار دو گی، دیکھتے ہیں کون کس کی جان نکالتا ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے کھڑا کر چکا تھا اور پھر سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کر چکا تھا، اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ رمیسا کے سارے احتجاج دم توڑنے لگے تھے، بے بسی سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ اپنا آپ چھڑوا نہ پا رہی تھی۔ اپنا سارا غصہ زاران اس کے ہونٹوں پر نکال چکا تھا اور پھر اسے چھوڑا۔ لو، چھو لیا تمہیں، میرا جو بگاڑ سکتی ہو بگاڑ لو۔ زاران کی جرت پر وہ تل ملا کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں؟ اس سے پہلے کہ مزید دھمکی دیتی، زاران نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ بتاؤ تمہیں؟ وہ دھاڑ کر بولا۔ رمیسا سہم گئی۔ کپڑے تبدیل کرو اپنے، آج کے بعد مجھے ان کپڑوں میں نظر آئیں تو وہی کروں گا جو ابھی کیا ہے۔ تو میں ایسی سزائیں دوں گا جو تم نہ کسی کو بتا سکو گی نہ دکھا سکو گی، سمجھ آئی رمیسا میڈم؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، معمولی ڈرائیور۔ بڑی بے بسی سے وہ بولی، پھر واش روم میں جا کر اپنے ہونٹ اور چہرہ رگڑ رگڑ کر دھونے لگی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ پھر کمرے میں آ کر اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اندر ہی اندر ڈر گئی تھی کہ زاران دوبارہ ایسی کوئی کوشش نہ کرتے۔ بیڈ پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اب بھوک بھی شدت سے لگی تھی کیونکہ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کمرے سے باہر آئی تو کنیز بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ آیا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کنیز بیگم کہنے کی، بیٹا کھانا تو ابھی بن رہا ہے، صبح کا پراٹھا اور آملیٹ ہے۔ رمیسا کہنے کی، مجھے بہت بھوک لگی، جو ہے وہی دے دے۔ کنیز بیگم نے وہی ناشتہ اسے کھانے کو دے دیا جسے روتے ہوئے رمیسا نے کھایا۔ آج تک اس نے بس تازہ کھانا ہی کھایا تھا۔ اگر تازہ پکی روٹی بھی ٹھنڈی ہو جاتی تھی تو رمیسا شور مچاتی تھی کہ اس کے لیے دوبارہ سے تازہ روٹی بنائی جائے، اور یہاں وہ صبح کا باسی ناشتہ کر رہی تھی۔
گرما گرم چائے کنیز بیگم نے اسے دی اور رمیسا کے آنسو بھی صاف کرنے لگی۔ رات کو جب زاران گھر آیا تو رمیسا کو شلوار قمیض میں دیکھ کر کچھ پرسکون ہوا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کنیز بیگم ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی تو زاران نے منع کر دیا۔ امی، آپ برتن نہیں اٹھائیں گی۔ پھر رمیسا کو کہنے لگا، تم برتن اٹھا کر سنک میں رکھو اور برتن ساتھ کی ساتھ دھو دینا۔ میں کیوں برتن دھونے لگی؟ بڑی نخوت سے رمیسا نے جواب دیا تھا۔ ارزان کہنے لگا، کیوں؟ تم کیوں نہیں دھو سکتی؟ وہ کہنے لگی، مجھے عادت نہیں ہے، میں نے آج تک کبھی پانی تک خود نہیں پیا۔ زاران کہنے لگا، جن ہاتھوں سے کھانا کھا سکتی ہو ان ہاتھوں سے کام بھی کرنا آنا چاہیے۔ چلو اٹھاؤ برتن، میں تمہیں بتاتا ہوں کام کیسے کیا جاتا ہے۔ رمیسا کہنے لگی، مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کام ہی کروانا ہے تو میں اپنے باپ سے کہہ دیتی ہوں، ایک کے بجائے 10 ملازم بھیج دیں گے تمہارے گھر۔ ارزان کہنے لگا، لیکن مجھے کام اپنی بیوی کے ہاتھوں کا چاہیے۔ تمہارے باپ نے جتنا تمہیں سر پر چڑھا رکھا تھا نا، مجھ سے تو امید ہی مت رکھنا۔ جلدی سے یہ سب اٹھاؤ، ورنہ یاد ہے نا صبح کون سی سزا دی تھی تمہیں؟ یہ سن کر رمیسا گھبرا گئی، برتن اٹھا کر کچن کے سینک پر رکھے۔ کیا مصیبت ہے، کس عذاب میں پھنس گئی ہوں میں، رمیسا پریشان ہو کر بڑبڑائی۔ تبھی پیچھے سے زاران کچن میں داخل ہو چکا تھا، ہاتھ باندھے دروازے سے ٹیک لگائے وہ اسے دیکھ رہا تھا، جسے برتن دھونے نہیں آ رہے تھے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ٹھیک سے ہاتھ لگاؤ بیگم صاحبہ۔ یہ سن کر رمیسا کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ تم جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو نا، اپنا بدلہ لینے کے لیے نا؟ زاران کہنے لگا، تو اور کیا، تم سے محبت تھوڑی کرتا ہوں جانے من، تمہیں ایسا سیدھا کروں گا نا کہ یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ رمیسا رونے لگی، بڑی مشکل سے اس نے وہ برتن دھوئے۔ کنیز بیگم کو نیند اور بلڈ پریشر کی دوا دے کر جب زاران کمرے میں آیا تو رمیسا بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے میرے بابا کے گھر جانا ہے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم بہت برے ہو، مجھے نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتے ہو، آئی ہیٹ یو۔ پتہ نہیں ابو نے میری شادی تم سے کیوں کر دی، تم سے اچھا تو روہیل تھا، میرے ہاتھوں کو چومتا تھا اور کہتا تھا تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت اور نازک ہیں۔ یہ سن کر زاران کا پارا ہائی ہو گیا، اپنا تکیہ اٹھا کر اس نے صوفے پر پھینکا اور بولا، آج کے بعد مجھے اپنے عاشقوں کی باتیں مت بتانا۔ رمیسا کہنے لگی، کیوں نہ بتاؤں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ یہ سن کر زاران اٹھ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر رمیسا کچھ گھبرا سی گئی۔ دیکھو میرے پاس مت آیا کرو، وہ کہنے لگا، پاس تو آنا پڑے گا جانے جگر، تاکہ تمہیں اپنے عاشق یاد نہ آئے، تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ شوہر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگلے لمحے رمیسا کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس پر گری اور زاران اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ رمیسا کی جان پر بن گئی تھی۔ چھوڑو مجھے غنڈے، بدماش، بے شرم، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ زاران بولا، غنڈا بدماش میں ہوں یا وہ جسے تم پسند کرتی ہو؟ ایک غیر کی محبت کو مس کر رہی جو تمہارا کچھ نہیں لگتا، اپنے بوائے فرینڈ کے قصے مجھے سنا رہی ہوں۔ بے شرم میں ہوں یا تم؟ آج جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، روہیل سہیل سب کو بھول جاؤ گی۔ آج تمہیں تمہارے سینے میں میری دھڑکنیں سنائی دیں گی، تمہارے اندر تک سیرائیت کر جاؤں گا، میرے علاوہ سب کو بھول جاؤ گی۔ یہ سن کر رمیسا کا سانس گھٹنے لگا۔ نہیں زاران، پلیز مجھے چھوڑو، وہ بولا۔ تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ شوہر کے سامنے اپنے عاشق کے قصے سنانے پر سزا کیا ملتی ہے۔ یہ کہہ کر اگلے ہی لمحے اس نے اسے بیڈ پر گرا دیا اور اس پر حاوی ہو گیا، اپنے لبوں سے اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ رمیسا کی جان لبوں پر آ گئی۔ زاران پلیز مجھے چھوڑو، مگر وہ اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسا کر بیڈ کے ساتھ لگا چکا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے ایک ڈرائیور کا لمس، بتاؤ جانے من؟ رمیسا رو دینے کو تھی، پلیز۔ وہ بے بس ہو گئی۔ آئندہ روہیل کا نام لوگی میرے سامنے؟ زارون کا چہرہ اس کی گردن پر تھا۔ نہیں لوں گی، پلیز چھوڑو۔
یہ سن کر زاران اس سے پیچھے ہٹ گیا، بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ رمیسا رونے لگی، اپنا آپ بے بس سا لگ رہا تھا، وہ جھرجھری سی لینے لگی۔ اگلے روز کامران صاحب نے آفس کی طرف سے ایک گاڑی زاران کو دی، کیونکہ اسے آفس کے کام کی وجہ سے آؤٹ ڈور جانا ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آئے تو کنیز بیگم کہنے لگی، کتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، تم ایک بار بھی رمیسا کو اس کے والد سے ملوانے نہیں لے کر گئے، اسے اس کے والد سے ملوا کر لے آؤ، وہ اپنے ڈیڈ کو بہت یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر زاران کمرے میں آیا تو رمیسا رو رہی تھی۔ زاران کہنے لگا، چلو اپنے اوپر چادر اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے ڈیڈ سے ہی ملوانے لے جاتا ہوں۔ اسی وقت وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے اتنی بےتاب تھی کہ اس نے اختلاف نہیں کیا، فوراً چادر پہن لی، لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اپنی چادر اتار کر پیچھے کی سیٹ پر پھینک دی۔ زاران نے یہ دیکھ کر کہا، چادر کیوں اتار رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ زاران بولا، گھٹن تو تمہیں اس وقت بھی ہوتی ہے جب میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ رمیسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بولی، تب تو مجھے گھن آتی ہے، مجھے تم سے گھن آتی ہے، سمجھے نا؟ یہ سن کر زاران کو دکھ بھی اور غصہ بھی آیا، لڑکی کا گھمنڈ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں مجھ سے صرف اس لیے گھن آتی ہے نا کہ میں ایک ڈرائیور ہوں، تمہارے بوائے فرینڈ کی طرح میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ یہ سن کر رمیسا بولی، ہاں میں یہی چاہتی۔ زاران نے کہا، اگر تم سدھر جاؤ، اپنے باپ کو پریشان کرنا چھوڑ دو اور غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ جب زاران اسے اس کے گھر لے کر گیا تو وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ لگ کر رونے لگی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت مس کیا۔ اس کے والد کہنے لگے، میں نے تمہارے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں تم زاران کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ پہلی بار تمہیں اس پورے لباس میں دیکھ کر تم نہیں جانتی مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ پھر وہ زاران سے کہنے لگے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ زاران نے کہا، جی نہیں، بہت اچھی ہے۔ اس نے رمیسا کی کوئی برائی کامران صاحب کے سامنے نہیں کی۔ واپسی پر جب وہ گھر آئے تو رمیسا نے زاران سے وعدہ کر لیا کہ اب وہ اس کی ہر بات مانے گی، بس وہ اسے چھوڑ دے۔ زاران نے کہا، اگر 2 مہینے تم نے وہ سب کچھ کیا جو میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ رمیسا فوراً مان گئی۔ پہلی بار جب اس نے پیاز کاٹا تاکہ کھانا بنا سکے تو اس کی انگلی کٹ گئی۔ کنیز بیگم نے فوراً اسے پیچھے کیا، ہاتھ پر پٹی باندھی، خود کاٹنے لگی، ساتھ ساتھ اسے سمجھانے بھی لگی اور زاران کو ڈانٹنے بھی لگی کہ تم نے کیا بچی پر ساری ذمہ داری ڈال دی۔ لیکن زاران نے رمیسا سے یہی کہا، اپنا وعدہ پورا نبھاؤ، اگر کام کرو گی، سب کچھ سیکھ لو گی، ایک اچھی لڑکی بن جاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں بھی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو میری سنگت سے گھن کھائے۔ کنیز بیگم بڑے پیار سے اسے کھانا بنانا سکھا رہی تھی اور وہ سیکھ بھی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کنیز بیگم کی محبت نے رمیسا کو بدلنا شروع کیا۔ اس کے سر پر تیل لگاتی اور کہتی، دیکھو کتنے روکھے بال ہو گئے تمہارے، بالکل ایک ماں کی طرح۔ پہلی بار وہ ماں کا لمس محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی کنیز بیگم اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، پیار کرتی اور کہتی، کھانا میں بنا دیتی ہوں، زاران سے کہہ دوں گی تم نے بنایا۔ کنیز بیگم کی محبت تھی کہ رمیسا نے سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ ایک بار وہ کمرے کی چادر ٹھیک کر رہی تھی جب اسے لگا کہ پاؤں پر کچھ ہے۔ جیسے ہی نیچے دیکھا تو چیخ اٹھی کیونکہ چوہا تھا، اس کی جان نکل گئی۔ اسی وقت زاران بھی آفس سے واپس آیا تھا، کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ بے ساختہ رمیسا اس سے لپٹ گئی اور کمر سے بھینچ لیا۔ وہ حیران ہوا، بولا، چوہا ہے کمرے میں؟ پھر ہنسنے لگا، اتنی بڑی ہو کر بھی تم چوہے سے ڈرتی، بلکہ چوہے کو تو تم سے لڑنا چاہیے۔ لیکن وہ ابھی بھی اس سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز اس کو باہر نکال دو۔ زاران بولا، تبھی نکال سکتا ہوں نا جب تم مجھے چھوڑو، یوں میرے ساتھ لگی رہو گی تو پھر۔ یہ سن کر رمیسا کو اپنی بے ساختہ حرکت کا احساس ہوا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت چوہا کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ زاران نے کھڑکی بند کر دی اور کہا، چلا گیا ہے۔ رمیسا کہنے لگی، یہ پھر تو نہیں آ جائے گا نا؟ زاران بولا، کاش پھر آ جائے، کم از کم تم میرے ساتھ لپٹ جاؤ گی۔
اچھا لگتا ہے جب تم قریب آتی ہو، اپنی اپنی سی لگتی ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ خجالت کا شکار ہوئی۔ ابھی زاران بھی اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک بار گھر آیا تو پھل لا کر دیا۔ وہ حیران ہوئی بولی، آپ کو کیسے پتا مجھے اورنج پسند ہے؟ وہ بولا، کامران صاحب نے بتایا تھا۔ گھر آ رہا تھا تو اورنجز نظر آ گئے، سوچا تمہیں لا دوں، کیونکہ تم نے میری اماں سے اچھی دوستی لگا لی ہے۔ اماں تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ ہے ہی اچھی۔ زہران بولا، ہاں بس ایک میں ہی برا ہوں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ 2 مہینے پورے ہونے کے بعد رمیسا نے کہا، اب مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، آپ بھی اپنا وعدہ نبھائیں۔ لیکن زہران کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، پھر بھی اسے اس کے گھر چھوڑایا۔ کامران صاحب نے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے میری بیٹی کو واپس کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بولا، وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسے اپنی آسائشوں کی عادت ہے۔ لیکن آپ کی بیٹی کو میں نے سدھار دیا ہے، اب آپ جس بھی خاندان میں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ انکار نہیں کرے گی۔ کامران صاحب پریشان ہوئے۔ گھر واپس آئے تو رمیسا اپنی کزن نازو سے بات کر رہی تھی۔ نازو نے بتایا کہ روہیل یونیورسٹی کے ایک لڑکی کے ساتھ پھر گھوم رہا ہے، اور اب وہ لڑکی غائب۔ سب کا شک یہی ہے کہ روہیل نے اسے نشے کا عادی بنا کر آگے بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر تو رمیسا کے ہوش اڑ گئے۔ اب اسے زاران یاد آنے لگا، کنیز بیگم کی محبت بھی یاد آنے لگی۔ کامران صاحب سے کہنے لگی، رمیسا، زاران تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے، کہتا ہے تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیا یہ سچ ہے؟ رمیسا بولی، جی، لیکن دل اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ کامران صاحب کہنے لگے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ غریب ہے تو تم اس کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی۔ جتنی محنت وہ کرتا ہے بہت جلد سب کچھ کما لے گا بیٹا۔ اچھے شوہر کی قدر کرو، قسمت والیوں کو ہی اچھے شوہر ملتے ہیں۔ یہ بات رمیسا کے دل میں بھی اتر گئی۔ وہ 3 مہینے اس کے گھر پر رہی تھی، اور زاران اس کے ساتھ اتنا بھی برا نہیں کیا تھا، صرف ڈرا دھکما کر سیدھا کیا تھا۔ اب وہ اسے یاد کرنے لگی تھی، کبھی مسکراتی کبھی روتی۔ کامران صاحب نے کہا کہ اگر تم اسی ضد میں بیٹھی رہی کہ وہ تمہیں لینے آئے تو ضروری نہیں کہ ہر بار شوہر ہی جھکے۔ تم جاؤ اس کے گھر، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کے سامنے معافی مانگو گی تو فوراً معاف کر دے گا، اپنی غلطی کا اعتراف کرو گی تو تمہیں دل سے اپنا لے گا۔ اسے غربت کے طعنے کبھی مت دینا، کیونکہ تمہارا باپ بھی کوئی امیر نہیں تھا، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ یہ باتیں رمیسا کے دل کو لگیں اور وہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ زاران اسی وقت گھر نہیں آیا تھا۔ کنیز بیگم اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اچھا کیا بیٹا کہ تم واپس آ گئے، میں تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ کئی بار اس سے کہا کہ مجھے رمیسا سے ملنے دو، لیکن کہتا ہے کہ ہم غریب ہیں اور وہ بہت امیر ہے۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اسے سدھارنا تھا اور وہ میں نے سدھار دیا۔ رمیسا بھی کنیز بیگم سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی اب سمجھ آیا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، یہ مجھے آپ کے ساتھ رہ کر احساس ہوا۔ شام کو زاران گھر آیا تو کمرہ بے ترتیب سا تھا۔ رمیسا سوچ رہی تھی کہ ایک کال بھی نہیں کی، کیا ایک فون کر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ واپس آ جاؤ؟ ہاں، وہ کیوں کہے گا، میں کون سی اسے اچھی لگتی ہوں؟ وہ یہی سوچ رہی تھی اور کمرہ ٹھیک کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ زاران حیران رہ گیا، شاید خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے خود سے آ سکتی ہے؟ بڑی مغرور اور گھمنڈی لڑکی ہے۔ رمیسا نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھا تو فوراً اس کے پاس گئی۔ بہت برے ہیں آپ، ایک بار بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا، ایک بھی کال نہیں کی؟ زاران بولا، فون تمہارے پاس بھی تھا، تم بھی تو کر سکتی تھی۔ وہ بولی، لیکن آپ کو کرنا چاہیے تھا نا۔ زاران نے کہا، ہر بار میں ہی کیوں جھکوں، تم بھی تو کر سکتی تھی۔ رمیسا بولی، میں آپ کی خاطر نہیں آئی، ایسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، میں تو صرف اماں کی خاطر آئی ہوں۔ اس کی اداس آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ اس نے صرف کنیز بیگم کو نہیں بلکہ ان کے بیٹے کو بھی بہت مس کیا ہے۔ زاران نے کہا، تو ٹھیک ہے، جاؤ اماں کے پاس جا کر سو جاؤ، میرے کمرے میں کیا کر رہی؟ رمیسا بولی، یہ میرا بھی کمرہ ہے، میں کیوں جاؤں؟ کہنے لگا، تو پھر شوہر بھی تمہارا ہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہہ کیوں نہیں دیتی کہ مجھے بہت مس کر رہی تھی؟ رمیسا بولی، آپ بھی تو کہہ سکتے ہیں،
مس تو آپ نے بھی بہت کیا ہوگا۔ زہران بولا، ہاں میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ آئی لو یو رمیسا۔ رمیسا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس کے لب کانپے اور پھر دھیرے سے بولی، آئی لو یو ٹو۔